The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, once again welcome to our transmission Path to Success. Before we announce today's our topic, inshallah azza wa jal, first of all inshallah we will listen a blessings of Durood Pak. People nowadays desperately needs many things, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, the person who desperately needs something should decide salat upon me in abundance. Why? میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی ریزن بتایا. Because it removes difficulties and troubles, increases sustenance and fulfills the needs. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کیا کہ یہ تمہاری پرابلم بھی دور کریں گے، ڈیفیکلٹیز ٹربلز تو دور ہوں گی، لیکن تمہارے رزق میں بھی برکت آئے گی اور تمہاری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی. تو درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل today our topic is about everyone needs this. Yes, everybody wants that as well. And what it is the respect, adab, izzat. جی ہاں, why we should give respect? What is respect? بہت ساری چیزیں ہیں. یہ آج ہماری ایک سیکنڈ ایپیسوڈ ہے اس کی رسپیکٹ کی. پہلے بھی ایک ٹاپک ہم نے کیا تھا اس حوالے سے, لیکن مینی تھنگس اس کے اندر آتی ہیں. رسپیکٹ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, رسپیکٹ آف دا کمپینین علیہم الرضوان, رسپیکٹ آف دا اولیاء کرام, رسپیکٹ آف دا مساجد, رسپیکٹ آف دا نیبر, رسپیکٹ آف دا پیرنٹس. مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ رسپیکٹ کے اندر آتی ہیں. پھر تبرکات کی رسپیکٹ, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. آج ہم اس کی ایک سیکنڈ ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں, اور امید لگتا یہ ہے کہ آج بھی یہ ختم نہیں ہوگا, اس کی تھرڈ ایپیسوڈ بھی آئے گی. لیکن رسپیکٹ جو ہے نا, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے انشاءاللہ. آئیے تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ. ریسائٹیشن آف ہولی قرآن ٹوڈے ول بی ڈن بائی انشاءاللہ حافظ عدیل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم.
سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شاہ خوبا تو جانے جانا کا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا، چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا. تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ کتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری آقا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری تیرا. ہے کتنا خلق عظیم تیرا، ہے کتنا لطف
عمیم تیرا ہے کتنا خلق عظیم تیرا ہے کتنا لطف عمیم تیرا ہوا نہ جاگے بھی دشمنوں پر شہاد عالم عطاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا میں تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے میں تیرے حسن بیاں کے صدقے میں تیری میٹھی زبان کے صدقے برنگ خوشبو دلوں میں اترا برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا نہ بن سکی ہے سکے گا مثال تیری جواب تیرا ہے تو بسائم عجیب سا جو خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو زندگی ہے نعت پڑھتا ارے تو زندگی ہے نعت سنتا ارے تو زندگی ہے نعت لکھتا ارے تو زندگی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dear viewers of Madani channel, today our topic is about the respect. And Islam is a religion of respect for humanity. People have different kind of natures. ہر ایک کی الگ الگ نیچر ہے. ہم نے ایک اور ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا, کسی کو وہ کہتے ہیں نا کہ بگ فش پسند ہوتی ہے تو کسی کو بگ برگر پسند ہوتے ہیں, کسی کو چاول پسند ہوتے ہیں تو کسی کو بریانی پسند ہوتی ہے, کسی کو کیا, ہر ایک کی الگ الگ نیچر ہے, پسند ہے. لیکن آپ کے جو بھی ڈیفرنسز ہیں اس میں رسپیکٹ کہیں ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے, بھلے وہ آپ کے معیار پر پورا اترتا ہے نہیں اترتا ہے, لیکن بینگ اے مسلم, ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمارے اسلام نے کیا سکھایا ہے, کیسی رسپیکٹ کرنی چاہیے, کیا چیز جو آپ کو پسند ہے. if you like something, جیسے میں نے کہا کچھ کو فش پسند ہے, وہ بھی بگ فش پسند ہوتی ہے, اب اس کو نہیں پسند ہے, اس کو نہیں راس آتی, وہ نہیں سادے چاول کھاتا ہے, تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ آپ اس کو ڈس رسپیکٹ کے کھانچے میں ڈال دیں گے کہ نہیں اس کی رسپیکٹ ہی نہیں کرنی, صحیح آدمی نہیں ہے. ہمارے یہاں میجورٹی پرابلم یہ ہے کہ وہ ہمارے ذہن کا نہیں ہوتا, ہماری میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, اپنی جگہ پہ وہ بھی رائٹ ہوتا ہے, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رسپیکٹ ملتی جائے لیکن ہم رسپیکٹ نہ دیں. رسپیکٹ چاہیے تو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے. رسپیکٹ جو ہے نا یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے, یہ ٹو وے ٹریفک ہوتا ہے. رسپیکٹ دیتے ہیں تو رسپیکٹ ملتی ہے. آج اسی ٹاپک پہ بات ہوگی انشاءاللہ. آئیے ہم سب سے پہلے منیب بھائی سے انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں. منیب بھائی, ٹاپک بات ہو رہی ہے رسپیکٹ کی. This is a mashallah beautiful topic, and as you mentioned in the start as well, Islam itself has taught us Muslims so much about respect. And this, what entails respect is not just respect of certain individuals, it's respect, as you said, for entire humanity. And what includes in humanity now, this is what we should ponder upon.
that do we think it's just humans that we have to respect? No. Islam tells us to respect animals also. جی And to such an extent, say Sahib, Islam tells us to respect paper, اللہ اللہ which we hold no value. We draw or we write something on piece of paper, we make a mistake. Instead of going over that mistake, we rip the paper up and we throw it into bin. And who knows, Allah's name or any Sahaba, Akali Salam's name could be on that. So Islam tells us in various aspects, inshallah, this is what this silsila is for, the program is for, that we will cover these topics. But say Sahib, I'd like to start with one topic which it works in both ways. It works in the favor of elders and it works in the favor of those that are young. Many individuals, alhamdulillah, have this touch with the youngsters as well these days. And this is one thing they mentioned to me, say Sahib, that you lot, i.e. those that preach, you tell us to respect our elders. But when we respect them, we show them love and devotion. But they don't respect us. This is one thing. The children respect the elders. I'm not saying everyone does. There are people that don't. Children respect the elders, but the elders don't respect their children. Now this is a question they asked, and saying that when we respect, we're not getting respected. So this is one thing I like to point out as well, that in a hadith of the Prophet ﷺ, inshallah, hopefully, because the saying of Mustafa ﷺ is haqq. جی And indeed that I would say dream upon dream is to be with the Prophet ﷺ in paradise. And the Prophet ﷺ said this in regards to elders and young children, that وَقِّرِ الْكَبِيرَ وَارْحَمِ الصَّغِيرَ تُرَافِقُنِي فِي الْجَنَّةِ, subhanallah, that show respect and reverence towards elders and have mercy upon the young ones, you will attain paradise. subhanallah. So therefore, just upon this hadith, we want to attain paradise. Respect the elders, should respect the youngers, and the youngsters should respect elders as well. ماشاء اللہ دونوں طرف کی بات کی ہے کہ بڑوں کو شفقت کرنی چاہیے اور چھوٹوں کو ادب کرنا چاہیے. اب اچھا جیسے انہوں نے بات کی کہ وہ چھوٹے جو کمپلین یگسٹرز دے کمپلین دیٹ وی ٹرائی ٹو گیو لو, وی ٹرائی ٹو گیو رسپیکٹ اینڈ وی ڈونٹ گیٹ دس بیک. تو آپ ایکسپیکٹیشن کیوں رکھتے ہیں؟ ایک نیچر ہے, لیکن یہ یاد رکھیں والدین ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں. آپ ان سے اس طریقے کی امیدیں نہ رکھیں. وہ آپ کو پیار دیتے ہیں, محبت دیتے ہیں, آپ کو شاید وہ نظر نہیں, آپ کو لگتا ہے پیار محبت وہی, آپ غلط چیز مانگے وہ آپ کو دے دیں اٹھا کے, آپ بولیں آپ ان کی عزت کریں گے کیونکہ ہم جو مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں, حالانکہ ان کو پتا ہے کہ آپ کے لیے وہ چیز ٹھیک نہیں تھی. تو تھوڑا یہ بھی غور کرنا ہے کہ ہماری ایسی کیوں ڈیزائر ہے کہ میری بڑی بات مان رکھا جائے, میری بڑی جو ہے وہ شان رکھی جائے. یہ یاد رکھیے, باندھ دینے والا, شان دینے والا وہ رب عز و جل ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقین اللہ کے دستے قدرت میں سب کچھ ہے. وہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. عزت چھینی نہیں جاتی ہے, عزت کسی کو ڈیگریڈ کر کے نہیں لی جاتی ہے. عزت کسی کی جو عزت کی وہ دھجیاں اڑا کر میسیجز چلا کر اسی کی عزت پامال نہیں کی جاتی ہے. اللہ جس کو عزت دینا چاہتا ہے وہ پہاڑوں کے اندر بھی بیٹھا ہوا ہونا تو 1400 سال بھی گزر جائیں گے تو رب چاہے گا تو اس کے تذکرے جاری رہیں گے. اور ایسے بزرگان دین ہیں, ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جو مطلب اس طرح رہتے تھے, لیکن آج دیکھیں ان کے نام کے ڈنکے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو بات عزت کی ہو رہی ہے, اسی عزت کی وجہ سے آج لڑائی ہے. اور ایک دولت بندے کے پاس ایک کیا کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے, لیکن جو عزت ہوتی ہے نا, بندہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے کہ یار میری عزت کہیں جو ہے وہ داؤں پہ نہ لگ جائے. تو یہ یاد رکھیے گا, مسلمان کی بے عزتی کرنا یہ حرام ہے اسلام میں. اٹس ناٹ جائز, اٹس حرام ان اسلام. مسلمان اور آج جو سوشل میڈیا کا چینل اینڈ دیز تھنگز, نیوز پیپر ہو, پرنٹ میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا یا کوئی بھی میڈیا ہو, آپ دیکھیں بات میں مسلمانوں کی جو ہے نا وہ ایک طریقے سے ان کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, آپس میں ہی لگے ہوئے ایک دوسرے کے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بارہ ہمارے ساتھ وسیم بھائی بھی ہیں. وسیم بھائی, عزت کی بات ہو رہی تھی. اسلام اتنا پیارا دین ہے, یعنی لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے, آپ کیا کمپیئر کریں گے. میں کتاب پڑھ رہا تھا, ان اے بک از ریٹن کہ بیفور اسلام نے تو جنگ کے بھی اصول دیے ہیں, قیدیوں کے بھی اصول دیے کہ ان کی کیا رسپیکٹ کرنی ہے, کیسے رکھنا ہے. اسلام سے پہلے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے. جو سر ہوتا تھا نا, سر کے اندر ہول کر کے لکھا ہے کہ اس میں شراب پی جاتی تھی, معاذ اللہ. یہ وہ کام کرتے تھے زمانے جاہلیت میں.
اسلام نے آ کر بتایا کہ قیدیوں کے ساتھ بھی کیسا سلوک کرنا ہے، بلکہ اسلام تو وہ دین ہے کہ مرنے کے بعد بھی مردے کے ساتھ بھی عزت کے ساتھ بتا رہا ہے، ایک احترام کا درس دے رہا ہے کہ اس کو غسل دینا ہے، اس کو عزت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ دفنانا ہے، اس کے جسم پہ خوشبو لگانی ہے، سفید صاف کپڑوں میں، سفید پہنا دے تو صاف کپڑوں کے اندر اس کو جو ہے وہ کفن دینا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، اس کو پھر احترام کے ساتھ جو ہے وہ قبرستان میں لے جا کے دفنانا. اس سے بڑھ کر اور کیا آپ کو مثال ملے گی؟ So yes, first of all, in regards to respect, if we want our society, if we want our surroundings to become a peaceful society, the more respect we show, the more peaceful our life will become. And Islam, in regards to respect, has given a lot of details. Like the children must respect the parents respect the children, even your neighbors respect your neighbors. You're going to the house of Allah, you're going to the masjid, there's a respect for the masjid as well. You're going towards the places of worship, you're going to like a good place, like Makkah to Makarama, Madinah to Munawwara. We are also told to respect these kind of places as well, alhamdulillah azza wa jal. But unfortunately, like we have just been discussing briefly, that today respect is such a thing that is being taken from our society. The elders, they're not respecting the children are not respecting the elders, a brother is not respecting a brother, a sister is not respecting a sister. But Islam has told us that the more respect that we will show, the more successful we will get, inshallah azza wa jal. And Sayyid Sahib, in regards to this, one point that you were mentioning. Now what happens today is that, for example, a child did something good. Now what happens is that we don't appreciate that child. Nigrani Shura mentioned a beautiful Madani pool. Nigrani Shura said that one day there was a dawat, there was an event in his house. His daughter came with some food in front of everyone. And he says that in front of everyone, I said to her, mashallah, you did a good job. Thank you very much. Now what happened is once the guest went, his daughter came to him and his daughter said to him, look, why did you say to me in front of everyone? So Nigrani Shura, the point that he mentioned here is that, look, if we show respect to even children, they will appreciate this as well. And no doubt, unfortunately, today we don't see the parents respecting the children. And respect is such a thing that no matter who it is, we must respect those people, inshallah. ماشاءاللہ ایک اور بھی چیز تھی، دیکھیں ایک رسپیکٹ ہوتا ہے نا، یہ ایسی چیزیں تھوڑی گھر میں عموماً ہوتے ہیں نا، گھر والے ہو گئے، ہسبینڈ وائف ہو گئے، تھوڑی بہت محبت کی کمی ہو نا، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر عزت کی کمی ہو تو گزارا نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیے گا. آپ کہتے ہیں میرے گھر والے لڑتے رہتے ہیں، وجہ یہ ہوگی وہ برداشت کر جائیں گی گھر والے بھی. اگر پیار پہ تھوڑی بہت کمی بیشی ہو نا، گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا ہے، لیکن رسپیکٹ نہیں ہوگی نا تو بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے. بالکل شاہ جی، عربی کا ایک بہت ہی مشہور مقولہ کہ ما وصلا من وصلا الا بالحرمہ وما سکتا من سکتا الا بدرک الحرمہ، کہ جڑے بندے نے کوئی چیز حاصل کیتی ہے، کامیابی حاصل کیتی ہے، انہیں ادب دی وجہ تو حاصل کیتی ہے، تے جس بندے نے کچھ کھویا وا، کچھ اپنا نقصان کروایا، وہ بھی انہیں ادب نہ کرن دی وجہ تو. الدین کلہ ادب، دین سارے دا سارا ہی ادب ہے. بہت ساری روایات ہیں جیسے شاہ جی نے مینشن کیتا تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک آقا کریم نے فرمایا کہ لیسا منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، جڑا بندہ چھوٹیاں دی رسپیکٹ نہیں کردا، شفقت نہیں کردا تے بڑیاں دی رسپیکٹ نہیں کردا، ساڈے وچوں ہی ہے نہیں. تے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہور بھی حدیث پاک نے. لیکن شریعت سانو غور کرنا چاہیے کہ ادب ساری سوسائٹی دے وچوں ختم ہی ہوندا جا رہا. حالانکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ کرام نے تے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعلیمات کی ہے. قرآن پاک دے وچ ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ترجمہ شاہ جی کہ اپنی آوازاں نو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آواز تو زیادہ بلند نہ کرو، تے تسی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ چ اچھی آواز نہ گل نہ کرو جداں آپس ایک دوسرے نہ گل کردے، کیوں تھوڑے اعمال نہ کتے برباد ہو جائیں تے تھانوں خبر بھی نہ ہوئے. شاہ جی اے جدو آیت مبارکہ نازل ہوئی تے صحابہ کرام دا کی معمول سی؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ حضرت ابوبکر صدیق اس طرح گفتگو کردے سی جداں اسی سرگوشی کردے، کان چ گل کردے. تے حضرت عمر فاروق جدوں آقا کریم نال گل کردے سی نا، آقا کریم نوں دوبارہ پوچھنا پیندا سی، انی پست آواز نال گفتگو کردے سی، عمر کی کیا تو دوبارہ دس. تے اس قدر ادب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا کردے سے صحابہ کرام. جس کو جو ملا ہے وہ ادب کی وجہ سے ہی ملا ہے، یقین کریں. ایک مثال موجود ہے نا شیطان کی، کتنی عبادتیں اور کتنا کچھ اس نے کیا، لیکن بے ادبی کی
اللہ کے نبی کی، اور انجام دیکھے کیا ہوا. اور آج بھی ایسے گستاخ اور بے ادب لوگ جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں نظر آتے ہیں. ہمیں خود بھی ایسوں سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بچانے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. You say, sir, just regarding that point, thought came to my mind that when children grow up, in particular youngsters, sometimes what happens is at a young age they respect their parent and they say ji abuji. Now ji turns into yes abuji, ha abuji, I told you abuji, bataya tha abuji, and all this. And when they grow up they say ab main bada ho gaya hu, اللہ اللہ اللہ. ab main bada, now I have grown up, main میں آ گئی. جی اس وہ other day that we were talking about, and this main is a cause that will destroy families. جی. And when this man comes in between conversations, then that respect goes, that main ye hu, I am this, I am that. Take it, your father and your mother, they have the right to say to the child, but the child has no right to say about this to the parent. But in regards to a child being obedient to the parent, it is mentioned in the narration that the pleasure of Allah tabaraka wa ta'ala lies in the pleasure of the father. You want the pleasure of Allah, you need the pleasure of the father. And the displeasure of Allah lies in the displeasure of the father. اللہ. اللہ. And it was also mentioned regarding the father that obedience to the father is obedience to Allah tabarak wa ta'ala. سبحان So a اللہ. child saying, main bada ho gaya, I don't need to respect him, this is disobedience. Now it says that disobedience to the father is the disobedience of Allah tabarak wa ta'ala. اللہ. And in the narration that, of course, our goal is paradise. جی. We want to enter the paradise. But if we upset our paradise, who is said about the paradise that the father is the middle door from the doors of paradise, your father is the middle door amongst them. Now it is up to you if you want to protect that door or if you want to lose that door. So if you want to protect that door, especially the youngsters that are watching, they do watch our program as well, that if you want to protect that door through which you will enter paradise inshallah, then respect and be obedient to your parent. بات رسپیکٹ کی ہو رہی تھی. انہوں نے ایک بڑی بات کی ہے کہ آئی ایم گرون اپ. ٹھیک ہے آپ بڑے ہو گئے ہیں, تو آپ کے والد صاحب چھوٹے تو نہیں ہو گئے نا. آپ جتنے بڑے ہوئے اس سے زیادہ تو آپ کے والد صاحب ہو رہے. آپ یہ یاد رکھیں, باپ کے جوتے میں اگر بیٹے کا پاؤں آ جائے نا تو بیٹا باپ کا باپ نہیں بن جاتا ہے. باپ ہی رہتا ہے, بیٹا ہی رہتا ہے. جتنا بھی بڑا ہو جائے, آپ جتنے بڑے ہو رہے ہوں گے, آپ کے والد صاحب کا جو ہے نا بات ایج کی نہیں کر رہا, ان کی رسپیکٹ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہوگی. آپ کو اتنی زیادہ رسپیکٹ کرنی ہے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں. اور جو حدیث پاک بیان کی گئی کہ اللہ عز و جل جس کے ماں باپ راضی ہیں اس سے اس کا رب راضی ہے, تو یہی تمہاری جنت ہے, یہی تمہاری. اب آپ بولو کہ نہیں میں اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا. آپ بھلے سوسائٹی کے اندر ایک بڑے جو ہے نا وہ کہلاتے ہوں کہ جی یہ بڑا عزت دار ہے. آج کل عزت کا معیار بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے, یہ یاد رکھیے گا. ایک یہ مسکنسپشن ہے. in the past when the world was not that developed, not that fast, اتنی تیز نہیں تھی, اتنی ڈیولپ نہیں تھی, لوگ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, ان میں پھر بھی رسپیکٹ تھا, ان میں پھر بھی محبت تھی, ان میں پھر بھی اتفاق تھا. لیکن جب سے یہ جو ہے نا وہ ترقی کہلانے لگے تو یہ مساوات اور یہ جو انسانی احترام یہ دور ہو گیا. ان کی جگہ حسد نے لے لی. ان کی جگہ جو ذاتی کوئی کام ہوتا ہے نا, جب ہمارا کوئی کام ہوگا تو ہم رسپیکٹ کریں گے ورنہ نہیں کریں گے. پہلے ایسا نہیں تھا, لوگ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے تھے, ایک دوسرے کی دل سے رسپیکٹ کرتے تھے, جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر امن بھی تھا, سکون میں بھی تھی اور عزت بھی تھی. So Yusuf, another point that I'll mention in regards to respect here is that at one particular time a person is really tested, and that time is when someone is correcting him. Now he's done something wrong and someone comes that, brother, you've done this wrong, or this is wrong. Now here also the form of respect comes, how you correct that person. If you correct that person on his own in a nice manner, that person will appreciate it. But if you tell that person in front of everyone, you downgrade him in front of everyone, that person, he will lose his respect. He won't like it. He'll respond in a negative way. So one thing that we learn from this is that whenever someone does anything wrong, respect him, try to chime him in a good manner. Because if you tell him in front of everyone, his respect will go low as well. And he will understand more better if you explain to him on his own as well. Abdullah Biba mentioned a beautiful Madani Pool. He goes that sometimes a person makes a mistake and Amir al-Sunnah Damat Bikatum Aliyah, he calls that person. He doesn't say in front of everyone. He calls him on his own. He first praises that person and then he tells them, look, this is your mistake. You need to correct it in this way. And the person, he feels happy. Even though he's been corrected, he still feels happy. So one Madani Pool is that especially if someone has done something wrong in regards to the children as well, show respect,
correct them in a good manner, inshallah azza wa jal, and you will see that that person, he will accept it, inshallah azza wa jal. ہم بہت زیادہ ایجوکیشن کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے ایجوکیشن ہونا, لیکن سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے ادب کی حاجت ہے. یعنی تھوڑا ادب بھی ہوگا نا, یہ بہت کفایت کر جائے گا. اتنا علم لے رہے ہیں لیکن بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. یقین کریں, ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے, کسی کی ماں بہن بیٹی جا رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ کھڑے ہو کے جو گالیاں بک رہے ہوتے ہیں, جو بری لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں, نہ شرم. یہ وہی لوگ کرتے ہیں نا جن کی یا تو خود کو عزت نہیں ہے, جن کو پتہ ہی نہیں عزت کیا ہوتی ہے, اور نہ کوئی شرم ہے. تو وہ شرم چلی گئی تو پھر سب کچھ ہی چلا گیا ہے. تو آپ خود غور کریں, کھڑے کن کے ساتھ ہے؟ اچھا آپ نہیں گالی بکتے, ایسا دوست کے ساتھ کھڑے جو گالیاں بکتا ہے. تو یہ تو ویسے اسلام کو پسند نہیں ہے. تو اچھوں کے ساتھ رہنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, بے ادبی بہت بری عادت ہے. بے ادبی بہت بری عادت ہے. بس آپ یہ بولیں جی میں یہ بھی پڑھ لوں وہ بھی پڑھ لوں, اور ادب ہی نہیں ہے. نہ ٹیچر کی رسپیکٹ ہے, نہ ساتھ بیٹھنے والی کولیگ کی رسپیکٹ ہے, نہ کوئی اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹ ہے. تو پھر یہ وہ ایجوکیشن کیا ہے جو آپ کو ادب بھی نہ سکھا سکا, ماں باپ کی رسپیکٹ ہی نہ سکھا سکا. تو پھر ایسا علم فائدہ کیا دے رہا ہے؟ اس لیے کوشش کرنی چاہیے وہ علم حاصل کریں جس سے دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو. احترام مسلم جو ہے بڑا زبردست رسالہ ہے, بہت سارے مدنی پھول اس کے اندر سے آپ کو ملیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں, it is a duty of every Muslim to respect the honor, life and the property of his Muslim brother. جی ہاں, یہ یاد رکھیے گا, یہ ہم پہ ضروری ہے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرنا, اس کے مال کی حفاظت کرنا, اس کی چیزوں کی, اس کی ڈگنیٹی, اس کے آنر کی. اگر مسلمان ہی ایک دوسرے کی عزت اچھالنے میں لگا ہوگا تو پھر بچے گا کیا, پھر بنے گا کیا؟ تو بہرحال اللہ ہمیں مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ایک پیکیج بھی ہمارے پاس موجود ہے, لیکن اس سے پہلے منیب بھائی کے ایک مدنی پھول کے بعد انشاءاللہ آپ کو ایک پیکیج دکھاتے ہیں بڑا پیارا. As we continue inshallah, another being that we should respect is such an individual who's a pious person and the one who has a high rank in the court of Allah Tabaraka wa Ta'ala. It is mentioned that a sinner, a gunagar individual, he was doing wuzu at a place, and Imam Ahmad bin Hanbal alayhi rahmah, they came to that very same wuzu area and they started doing wuzu some distance away from that individual. And it was commonly known that this individual, he was a sinner, say so. So when he was doing wuzu, at that time the facilities of course are not how we have today. When he was doing wuzu, the water of wuzu that he was doing, that water was flowing towards the Shaykh, towards Imam Ahmad bin Hanbal alayhi rahmah. This individual, out of respect, he thought, nah, this is wrong. Why can't me as a sinful person to such a Shaykh, such a faqih individual, the water that I've used for wuzu is flowing towards him. So what he done, he got up, and where the water was at, he went and sat there and stopped the water from flowing in that direction. Later down the line, this individual, he passed away. And someone saw the same individual in their dream. Ma fa'ala Allah bi, how did Allah tabarak wa ta'ala treat you? And this individual, he said that out of all the actions I did, none of my actions were accepted. But this action which I showed to Imam Ahmad bin Hanbal alayhi rahmah, this action of respect towards them, Allah tabarak wa ta'ala accepted this action, and all my sins were forgiven. Allah. And I entered paradise for this reason. So respect of, there's nothing called major respect and minor respect. Respect is respect. You respect anything, like you don't have to kiss their hand, no, respect other, that's it. So do something which you think will be accepted in the court of Allah. This individual, how he didn't think that, or he just thought, I don't want my water to flow in the way of this blessed person. So he went and stood there. Now look, Allah tabarak wa ta'ala forgave his entire sins and he entered paradise. قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں نا, ایک کتے کو صرف ادب کرنے کی وجہ سے ہے نا, اس کا اتنا مقام کر دیا گیا کہ قرآن پاک میں ذکر ہے, اس کا ذکر ہے, اور وہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. کس وجہ سے؟ رسپیکٹ کرنے کی وجہ سے نیک لوگوں کے. بہت اسلام کے اندر بہت ایمفسائز کیا جاتا ہے رسپیکٹ کرنے کو. تو وہ جنت میں کیسے جائے گا, اس کو یاد رکھیے. بلم بن باورا, جس کا بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے واقعہ, کہ بنی اسرائیل کا تھا مستجاب الدعوات, یعنی کہ وہ ہاتھ بعد میں دعا کر کے پھرتا تھا, دعا پہلے قبول ہو جاتی تھی. لیکن دنیا کی لالچ میں, مال و دولت کی لالچ میں آ کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ خلاف جو ہے وہ بد دعا کرنے کے لیے نکل گئے. اس کی زبان لٹک گئی کتے کی طرح اور سب برباد ہو گیا.
ایک اللہ کے نبی کے خلاف معاذ اللہ گیا، اس کا یہ انجام ہو۔ اب وہ جو کتا ہے اصحاب کہف والا، جس کا قرآن پاک میں مینشن ہے کہ وہ جنت میں جو ہے وہ اس کی صورت میں جو ہے نا وہ داخل کیا جائے گا۔ تو یہ پورا واقعہ، اور مزید بھی یہ واقعہ بیان کرتے رہتے ہیں، قرآن پاک پڑھیں انشاءاللہ، بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں، یقین کریں دلوں کو چھو لینے والے، سبق آموز، رسپیکٹ کے حوالے سے اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے۔ اللہ ہم کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی وسیم بھائی۔ So you just mentioned about how people have been forgiven and how their ranks have been elevated to a great extent by disrespecting the name of Allah. And one beautiful waqia which we have to mention when we speak about respect is about Hazrat Bishr Hafi rahmatullah alayhi. It's mentioned that before he repented, he was an alcoholic. And one day he's coming home, he's drank alcohol and he's coming home and he sees the name, he sees the kalimat Bismillahir Rahmanir Rahim written on a paper, and this was on the floor. Hazrat Bishr Hafi, all he did was he picked up this paper, he kissed it, he applied ittar on it, and he put it onto an elevated status. And it's mentioned because of this, Allah Azza wa Jal sent a message to the pious person of that time that go and tell Bishr that we have purified him. Allah. So it's a long waqiyah, but Hazrat Bishr Hafi rahmatullah alayhi, after this, alhamdulillah, his rank was elevated, his status changed, he was a great wali of his time. And when he left this world, when he did a parda from this world, it's mentioned that he said in the court of Allah that, Ya Allah Azza wa Jal, he was told that we have forgiven all the people that came to your janazah prayer. Hazrat Bishr Hafi rahmatullah alayhi, he said that, Ya Allah Azza wa Jal, you have forgiven all the people that came to my janazah prayer. Do one more action. That, Ya Allah Azza wa Jal, I forgive all those people that love me until the day of judgment. And it's mentioned that we will forgive all those people that will love you until the day of judgment. So this shows us that if we respect the Islamic scriptures, we respect the Holy Quran, we respect the names of Allah Azza wa Jal, inshallah Azza wa Jal, our rank will be elevated and we will see Madina inshallah Azza wa Jal. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب اور نواز دیا ان کو کہ جتنے بھی قیامت تک تم سے محبت کرنے والے آئیں گے اللہ جو ہے وہ ان کو بھی بخش دے گا۔ تو یہ ہوتی ہیں اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کا رسپیکٹ کرنے کا جو ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں انہوں نے کیا اللہ کے نام کی رسپیکٹ کی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ان کو کیا مقام ملا ہے۔ آج ہمارے ادھر بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچے کو کیا، بچے کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا if some elders people، کوئی نیک لوگ بیٹھے ہوں تو گفتگو زیادہ نہیں کرتے، ادب کے لہجے۔ ہمارے بزرگوں کے واقعات موجود ہیں کہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے تو پتہ ہوتا بھی تھا تو خاموش رہتے تھے ادب کی وجہ سے۔ لیکن ہمارا جو بچہ ڈرائنگ روم میں بزرگ ہوا ہے، سفید بالوں والے بیٹھے ہوئے ہوں، ایک اچھے کو مذہبی گھرانے کے علاوہ بھی کوئی ایک دادا دادی بیٹھے ہو، اور بچہ ہمارا جو تڑاکے سے بات کرتا ہے اور ہم کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا فلاں یونیورسٹی میں جاتا ہے، لک ایٹ دا کانفیڈنس لیول۔ یہ کانفیڈنس لیول نہیں ہے، یہ ادب نہیں ہے آپ کے بچے میں، جو وہ اس طریقے سے بات کرنے پر وہ کھڑا ہوا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو ادب کیا ہے، ان کا رسپیکٹ کیا ہے۔ اور آپ اس کو کانفیڈنس کا نام دے کر جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ عزت، جہاں کہتے ہیں نا کہ عزت جس طرح دی جاتی ہے، عزت جہاں کی جاتی ہے، اپنے بچے کو کہیں اور ڈائیورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ادب سکھائیں، بڑوں کا ادب سکھائیں، ماں باپ کا ادب سکھائیں، بزرگوں کا ادب سکھائیں، بات چیت کرنے کا بھی ادب سکھانا پڑے گا، کب بولنا ہے کب نہیں بولنا ہے، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ دل بھائی کچھ کلام سنا دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ من شوق مدینے جاندا کوئی دل دی حسرت ہور نہیں، جے سونیا تیری مرضی سڑا تے کوئی زور نہیں، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، روپ بھی نہیں،
نہ ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور نہیں جے سونیا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں برستی گنبد خضرا سے ٹکراتی ہوئی بوندیں وہاں پر شام سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے وہاں پر شام سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہاں ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو حلیمہ سرور کونین پر سرور کو نومکا کی سرور کو نومکا کی سادگی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی
فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی، نا سروری اچھی لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. Yes, alhamdulillah, the topic respect. Another factor that we can add to this, Isa, is that when our parents walk into a room, not just parents in particular, or any individual who has a high regard in Islam, such as a scholar from the family of the Prophet alayhi salatu wasalam, that we should ponder when they enter the room, what do we do? It is mentioned regarding Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal alayhi rahmah, that they were very ill and they were leaning against a wall, and Sayyidina Ibrahim bin Tahman rahmatullahi ta'ala alayhi, their name was mentioned. They didn't enter, their name was mentioned only, and they were leaning Imam Ahmad bin Hanbal because he was ill. And as soon as their blessed name was mentioned, Imam Ahmad bin Hanbal, he stopped leaning and he went straight. Allah Allah. And he said that it is not appropriate to sit lean against something when the pious and righteous personalities are mentioned. Allah. Balki Amir al-Sunnah Damat Barakatum al-Aliyah, they mentioned in one Madni Muzakara as well, and this was shared over social media regarding the people from the family of the Prophet alayhi salatu wasalam, and regarding scholars also. And one thing I'd like to add on just before I mention that, if you want to look at an example of such an individual who respects what Islam tells you to respect, is none other than Amir al-Sunnah Damat Barakatum al-Aliyah. Subhanallah. And they mentioned that when Sayyids or scholars, when they walk into the room, stand up for them. Stand up. Now a question should ask that when a scholar that comes into our house or any area that we are in, do we stand up out of respect or do we remain seated? Another one is when parents enter the room, do we stand up out of respect and kiss their blessed hand out of respect or not? Today, one of the reasons why children are away from their parents a lot is because of the lack of respect between them. Now, how to build that respect? And it's mentioned, Islam gives every detail about how to respect them. That when your parents come inside the room that you are in, stand up out of respect and fold your hands. Stand up, adab. And beautiful adab, Shah Sahab, is that Sahaba Ikram alayhim ridwan and pious predecessors, how they used to respect, as Wasim Bhai mentioned earlier on as well, that we should respect, for example, when you go to Umrah Sharif, Madinatul Munawwara and Makkatul Mukarramah, we should respect its surrounding. Adil Bhai read a kalam, and in that kalam there's a share, کہ ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے, سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں. That it is mentioned, I was reading in a book in history that when pious individuals, when they used to go to Madinatul Munawwara and Makkatul Mukarramah, today when we stand in front of the Rawda Sharif, I haven't been do dua that I go, they stand like this, hands tied. But these individuals, their hands tied, but their body was like this. ادب سے ہاتھ باندھے ان کے روزے پر کھڑے ہوں گے, سنہری جالیوں کا یوں نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. So may Allah Tabaraka give this respect to us as well. That we should follow in the footstep of the pious predecessors. آمین آمین. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات فرمائی. ادب واقعی آج کل اس کی کمی دیکھنے میں. ایک وقت تھا کہ مسلمان بڑے باادب تھے, خیال کرتے تھے بیٹا بیٹی ماں باپ کا, شاگرد مرید جو ہے پیر صاحب کا, ایسا ان کی آنکھیں نہیں ملاتے تھے, دور ہوتا تھا بس یوں نیچے جو ہے وہ بزرگوں کا ہے نا وہ کہ بھائی وہ 30-40 سال ان کے گھر میں پڑھا, ان کو کہا کہ وہ کتاب لے آنا, کہتے اتنے سال سے پڑھ رہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں پر کتاب, نظر ہی نہیں اٹھاتے تھے. کیسا ان کا ادب ہوتا تھا, کیسے جو ہے وہ ان کا تقوی اور پرہیزگاری ہوتی تھی. لیکن آج تو یہ جملہ ہو گیا, بھائی ہم بالکل عزت کریں گے, جو ہمیں عزت دے گا اس کی کریں گے, ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہے, بدماشوں کے ساتھ بدماش. یہ جملہ خود ڈسکوالیفائی کر رہا ہے کہ آپ شریف ہیں. یہ جملہ آپ کو ویسے ہی ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے کہ آپ شریف ہیں, کیونکہ شریف یہ بات کہتا ہی نہیں ہے, اس کی ڈکشنری میں نہیں ہوتا. وہ شریف کہاں سے بدماش بن سکتا ہے؟
ابھی میری شرافت دیکھیے, آپ مجھے جانتے نہیں ہو. اب بالکل میں شریفوں کے ساتھ شریف ہوں, اور بدماشوں کے ساتھ وہ تو پھر غلطی ہو گئی. ہم تو آپ کو شریف سمجھ رہے تھے, اچھا سمجھ رہے تھے, آپ خود بتا رہے ہو, اپنا تعارف کرا رہے ہو. تو کبھی جو شریف ہے وہ بدماش کیسے ہو جاتا ہے؟ کوئی بٹن تھوڑی لگا ہوا ہے کہ آپ نے سوئچ کو یوں کیا تو آپ ادھر ہو گئے, اور ادھر کیا تو ادھر ہو گئے. شریف شریف ہوتا ہے, بدماش بدماش ہوتا ہے. اللہ ہم کو شریفوں میں رکھے, شرفاء میں رکھے, عزت کرنے والے, اور عزت جو واقعی جو حقیقی عزت ہوتی ہے, اللہ ہمیں وہ ادب اور عزت کرنے والا وہ مسلمان بنائے کہ جس سے واقعی جو ہے امت مسلمہ کا بھلا ہو. There's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as well, that respect the elders and be merciful to the young ones. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he joined his two fingers together and he said, if you do this, me and you will be like this on the day of judgment, inshallah. Imagine being close to the Prophet sallallahu alaihi wasallam on the day of judgment. And Sayyid Munib Shah Sahab mentioned about respecting the pious people of Allah. It's mentioned that there was one individual and he was sitting on top of a mountain. And what happened was there was one pious person that came and he was a bit low. Now this individual, he seen this pious person and automatically he came down. And once he passed away, someone saw him in a dream and someone asked him that, how did Allah treat you? He goes, because I respected that pious person and I came down from my place, Allah forgave all my sins. So alhamdulillah, showing respect, the more respectful you are, the more success you will get. And those people that are not respectful, we see that the people don't want to be in their company as well. So definitely Sayyid Sahab, we should show respect to elders, the youngsters, whoever it is, we should show respect inshallah. بالکل شاہ جی, زبان سبھی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی شریح حدیث پاک بھی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. حقیقی مسلمان, کامل مسلمان ہوا جیدی زبان کو کہ جیدے ہاتھ تو مسلمان محفوظ ہے. ایک اور مقام تے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر مسلمان تے دوسرے مسلمان دا دم خون حرام ہے, مال حرام ہے, وہ دی رسپیکٹ کرنا ضروری ہے. لیکن اسی آج اپنے الفاظ دے نال, اپنے کردار دے نال سامنے کچھ اور ہونے ہیں, پیچھے کچھ اور بن جانے ہیں. لیکن مسلمان, حقیقی مسلمان, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی بندہ جڑا اپنی مسلمان بھائی نو تکلیف نہیں دیندا, زبان دے ذریعے, ہاتھ دے ذریعے, اپنے ایکشن کردار دے نلی. آئیے ایک امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا پیارا پیکیج موجود ہے. میرے پاس چند تبرکات ہیں جن میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہے, سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موئے مبارک ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف ہے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین شریف ہے, اور بھی کافی سارے تبرکات ہیں. آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لائٹ, پنکھا اور اے سی میں چلا کے رکھتا ہوں, تو کیا یہ صحیح ہے چلا کے رکھنا, کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ ان لوگوں نے موئے مبارک کو کس طرح تہ در تہ تعظیم رکھا ہوا ہے اور پھر زیارت کے لیے پیش کیا. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس کے پاس موئے مبارک ہوں ان کو کس طرح اس کی تعظیم کرنی چاہیے, اور جو لوگ زیارت کرتے ہیں ان کو اس کی تعظیم کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. یہ دو سوالات ہیں. پہلا سوال اس سائیں بھائی نے کیا کہ ان کے بعد موئے مبارک اور دیگر تبرکات ہیں, تو وہ وہاں
جو اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر وقت اے سی پنکھا اور بتیاں وغیرہ یہ جلا کر رکھتے ہیں، اور یہ عام طور پر دروازہ بھی بند رکھا جاتا ہے جس میں یہ تبرکات ہوتے ہیں، ضرورتاً زیارت کے لیے کھول کے زیارت کروائی جاتی ہے، اور پنکھا اے سی بتیاں اندر وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو تعظیم تو بے شک کی جائے گی ان کی، منہ مبارک اور دیگر تبرکات کی، لیکن عرف و عادت کے مطابق، اور ہر عرف جائز ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، بعض عرف ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جب زائرین موجود ہیں اور زیارت کر رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے، بال مبارک کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نہیں، عوام کے لیے پنکھا عوام کو ہوا دے رہا ہے، بال مبارک کو ہوا کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی تعظیم کے یہ انداز ہے، تو اس حد تک تو اس کی اجازت ہے کہ یہ حاضرین کو زائرین کو اس کا نفع ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح وہ بتیاں وغیرہ تعظیم کے لیے اسی حد تک مطلب کام دیں گی جبکہ اس کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جب کمرہ بند کر دیا تو اب بتیاں پنکھے یا اے سی جو ہے اس کو آف کر دیا جائے کہ اب یہ اندر اس کی تعظیم کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو اب یہ بجلی صرف ہو رہی ہے نا، اس میں یہ اسراف ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس میں سوال کا دوسرا حصہ، بال مبارک کو اس طرح تہ رکھنا اس کی تعظیم کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اس میں اچھی چیزیں ثواب کی نیت سے تعظیم کریں گے، ہر وہ جائز تعظیم جو ثواب کی نیت سے کی جائے گی کار ثواب ہے۔ اور بلکہ اگر چاندی کے ڈبیا میں رکھتے ہیں، چاندی کی نلکی میں، تو وہ صحابہ سے ثابت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاندی کی نلکی میں منہ مبارک رکھا تھا، یہ تعظیماً۔ تو اس طرح مطلب اگر کوئی سونے کی ڈبیا میں رکھتا ہے منہ مبارک تو یہ بھی کار ثواب ہے تعظیماً۔ عطر سے اس کو نہلاتے ہیں، اور خوشبودار برادہ ہوتا ہے، وہ اود کا برادہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کائے کا ہوتا ہے، تو اس طرح یا بھوسا ہی ہوتا ہے، اس میں خوب عطر ڈالتے ہوں گے، تو یہ سب تو حرج نہیں، اس میں اچھے کام ہے کہ جب یہ کھولتے ہیں تو ظاہر حاضرین کو خوشبو پہنچتی ہے اس کی۔ اور یہ جو زائرین جو تھے، زائرین مانے زیارت کرنے والے، زیارت مانے دیکھنے والے، جو دیکھنے والے تھے، دیدار کرنے والے تھے، وہ ڈبیا تھی یا جو بھی کچھ ایسا تھا، یہ منہ مبارک تھا یا پتہ نہیں کچھ تھا، تبرک ہے نا، سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ مقدس مقامات کے پتھر ہوں تو ان کو یہ چوم رہے تھے، تو یہ چومنا بھی بالکل جائز ہے۔ حجر اسود کو بھی تو چومتے ہیں نا، وہ بھی تو پتھر ہے، جنت سے آیا پتھر، تو جنت سے آئے ہوئے پتھر کو چوم سکتے ہیں تو مدینے کے پتھر کو کیوں نہیں چوم سکتے؟ اس میں کیا مطلب؟ ایسی بات ہے جو عقل میں نہ آئے، جس کے اندر عقل ہوگی اس میں آ جائے گا، عقل ہوگی نہیں تو وہ نہیں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ عقل دے جو بس وہ ادب کو تسلیم کرتی ہو، اس عقل سے بچائے کہ جو ادب کو تسلیم نہ کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، امیر اہل سنت کے تبرکات کے حوالے سے اور بہت سارے مدنی پھول ہم ابھی سن رہے تھے، اللہ عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ Definitely, yes, and it's very important. There's one aspect I would like to speak about respect, and that's respecting the Sahaba. It's very, very important. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, many narrations, many hadiths, they speak about the importance of respecting the Sahaba. And today, unfortunately, we see people who are disrespecting the Sahaba. Sayyid Sahab, there was one individual, and he spoke against Sayyidina Siddiq Akbar radiyallahu ta'ala anhum. And it's mentioned that someone saw him in his dream, and someone asked him, how did Allah treat you? It's mentioned that he was having
azab in his grave, because he spoke about Sayyidina Siddiq Akbar. So it's very important, where we respect the ulama, where we respect the pious people, we must ensure that we respect the companions, the Sahaba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. बेशक बिल्कुल सहाबा कराम अलैहिम रिदवान के बारे में, उनके आका अलैहिस्सलातु सलाम की रिस्पेक्ट, यानी आजकल मतलब वो अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे डिसरिस्पेक्ट का जो है ना एक को मफहूम भी निकलता। बेहतर से बेहतर जिस भी लैंग्वेज में हो, सबसे जो बेहतरीन से बेहतरीन अल्फाज है ना, वो इनकी शान के अंदर जो है ना वो चुने जाएं बयान करने के लिए। तो इससे भी पता चलता है कि हमारी अपना रिस्पेक्ट का मेयार क्या है, हमारा अपना कितनी अकीदत है और कितनी मोहब्बत है। माशाल्लाह आसिफ भाई भी हमारे साथ हैं। जी आसिफ भाई, आप क्या फरमाते हैं? जी शाह जी, बिल्कुल सहाबा कराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम, उन्हां दी ताज़ीम करना, उन्हां दी रिस्पेक्ट करना साडे ईमान दा हिस्सा है। जी जी, मैं एक गल अर्ज़ करना चाहांगा कि तुसीं थोड़ी देर पहले गल कीती खानदान दे बारे ते घर दे बारे। ते शाह जी, मियाँ ते बीवी ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਜੁਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਚੂँਕਿ ਅਕਸਰ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਈ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਇਤ ਹੈ, अल्लाह सुबहान व तआला ने इरशाद फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि औरतां ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਬਾਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਬਾਸ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰੋ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਲਨ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਬਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਬ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਮਕ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ व तआला ने मेरी बख्शिश फरमा दी। क्या बात है, अदब, वाकई अदब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह हमको अदब अता फरमाए। अब मतलब मिसाल के तौर पर मस्जिदों के अदब का कितना है कि उसका जो कचरा है ना मस्जिद का, ये जो कूड़ा, ये भी आम जगह डालने से मना किया गया है। यानी इतना अदब है मस्जिद के कूड़े का भी, तो मस्जिद का अपना कितना अदब होगा। लेकिन आज जब हम किसी भी क्या कहते हैं पार्लियामेंट हाउस में जाना हो, काउंसिलर हाउस में जाना हो, बड़े अदब का ख्याल रखते हैं, बड़े एडिकेट्स होते हैं, बड़े रिस्पेक्ट होते हैं। अल्लाह के घर में आ रहे हैं, अल्लाह के घर में आने के रिस्पेक्ट क्या आपने कभी सीखे? अल्लाह के घर में आकर दुनिया की बातें हैं, वो भी चीख चीख कर बातें करना, मस्जिदों में झगड़े, मस्जिदों में दुनिया की बातें। माज़अल्लाह तो ऐसा दौर आ गया है मस्जिदों में बैठकर मोबाइल पे गेम खेल रहे होते हैं। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं, वो भी नहीं। यानी कि आप किसी दुनिया के कोई मिनिस्टर जिसका कोई ओहदा, उसके अगर आप जाते हैं ना, उसके ऑफिस में, उसके घर में, तो बड़ा ख्याल रखते हैं। मस्जिद का ख्याल रखना कब करेंगे? मस्जिद का अदब कब करेंगे? मस्जिद की रिस्पेक्ट कब करेंगे? ये मस्जिद कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी। ये याद रखिएगा। जो मस्जिद को उसके मस्जिद की बेदबी करते हैं, मस्जिद में गंदगी डालते हैं, मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करते हैं, ये जो मस्जिद के अंदर गेम खेल रहे होते हैं, ये कोई अच्छी चीज़ें नहीं है। ये याद रखिएगा। हमें मस्जिद का भी एहतराम करना है कि किस तरह मस्जिद, आप फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत पढ़ के देखें, अमीरुल मोमिनीन है, मस्जिद की सफाई करते थे, अल्लाह के घर की सफाई करते थे, उनकी जिंदगी में देखे कैसी बरकत थी। नेक लोग, बुजुर्गाने दीन जो होते थे, वो शर्माते नहीं थे। आज तो बड़े हेजिटेट, नहीं हम कैसे मस्जिद की सफाई करें। बहुत बड़ी सादत है, यकीन करें ये बहुत बड़ी सादत है। अल्लाह हम सबको नसीब कर दे। मस्जिद का अदब करें, मस्जिद का एहतराम करें। अमीर अहले सुन्नत ने बाकायदा पूरा बाब बांधा है मस्जिद के एहतराम के हवाले से। मस्जिद को खुशबूदार रखें, रिसाला लिखा है, प्लीज उसको पढ़े, ताकि हम ये ना मस्जिद में नेकियां कमाने जा रहे हो, जब वापस आ रहे हो तो गुनाह जो है वो साथ अपने लेकर आ रहे हैं। So I would just like to add on to this information that you mentioned regarding the respect and the etiquette of masajid. Nowadays it's seen, so this is common, and you might agree with me as well, that if we're sat in masjid, this generally happens, that something is on our clothing. To keep our clothing pure, we will dirty the masjid. How? Something's on our clothing, this is what we'll do. Pick it up, throw it in the ground. Instead of picking it up from our clothing, put it into our pockets, we will pick it up and throw it on the ground. It is mentioned that even a minor particle falls in the masjid, the pain that the masjid gets is equivalent to such a pain if you were poked in the eye with something sharp.
This is how much pain the masjid gets. And so it's another thing regarding the etiquettes and the respect of masajid, is as you mentioned that when we, or for example even milad mehfaz that we have, we dress good and everything else, or if guests are coming to our house, we dress well. But when we go into the court of Allah Tabarak wa Ta'ala, our dressing, we should look our dressing. But Ghaus Azam Rahmatullahi Ta'ala alayh, he had a separate dressing just for namaz, SubhanAllah. just for salah. But whereas why were we sleeping? And that's why we wake up in Fajr, and that's why we all go to Fajr and Salah. Nowadays, many people read at home because of the pandemic, and they read one eye closed, one eye open. But whereas that moment when you're in Salah, you should be, concentration in Salah and in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. So respect to masajid and running in the masjid as well. Many individuals, they run in the masjid, especially children, and they should avoid this as well. So therefore, respect of masjid is a must. Remember, respect something just how you want to be respected. Respect and you will be respected. Speak to someone how you want to be spoken to. And talk to others how you want to be spoken to. So remember, respect is a very important thing in Islam. میرے آقا مدینے بلا لیجئے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, آقا سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ, کہ دوا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, دل میں نبی کی یادیں, لب پر نبی کی نعتیں, جانا تو ایسے جانا, جانا تو ایسے جانا, سرکار کی گلی میں کو پاس کچھ نہیں ہے, لیکن یہ دیکھ لے گا آگو پاس کچھ نہیں ہے, لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ, ایک دن مجھے زمانہ, سرکار کی گلی میں نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, آقا نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے, تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی, میرے خواب میں تو مانا, میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے, مجھے سب ستا رہے ہیں, میرا دل دکھا رہے ہیں, مجھے سب ستا رہے ہیں, میرا دل دکھا رہے ہیں, تم ہی حوصلہ بڑھانا, تم ہی حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے, مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا,
مجھے آفتوں نے گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد کو آنا یا نبی مدد کو آنا مدنی مدینے والے اے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچھلیں اے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچھلیں ان نیک تم بنانا ان نیک تم بنانا مدنی مدینے والے نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی دید تیری ہے عید میری دید تیری ہے عید میری دید کراؤ آقا دید کراؤ مدنی دید کراؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ماشاءاللہ بیوٹیفل کلام جی. انشاءاللہ ٹائم کم رہ گیا ہے, مدنی پھول بھی لینے ہیں, کیا فرماتے ہیں وسیم بھائی؟ Hospitality. In regards to Sayyid Sahib, in regards to hospitality, your segment here and respect, there's one particular hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this is mentioned in Bukhari Sharif, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, the one who believes in Allah and the Day of Judgment should respect the guest. And today the guests come to our home, we should try to respect them, serve them properly, inshallah. There's one great fazilat, that those houses which have the guest of Allah, Allah sends 10 angels to those houses. And the purpose of sending these 10 angels is that for 1 year they do the dhikr of Allah, they say subhanallah, alhamdulillah, etc, etc. And the whole year's worship that those angels do, alhamdulillah, this is written in the account of deeds of that individual who served them, inshallah. So when any guest comes to our homes, we should serve them, respect them, inshallah. Many blessings will descend upon our homes, inshallah. آصف بھائی کیا بالکل شاہ جی, رسپیکٹ دے حوالے نہ اگر والدین دا ذکر نہ کیتا جاوے تو میرے خیال گل مکمل نہیں ہوندی. اج دور ہی ایسا چل رہا ہے کہ انسان اپنے والدین دی بھی قدر نہیں کرتا, انہاں دے اپنے والدین دی بھی رسپیکٹ نہیں کرتا. تے حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک دے وچ ایک مکمل آیت دے ذریعے سانو سمجھایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ سبحانہ و تعالی نے 6 حقوق اس ایک آیت دے وچ پیرنٹس دے بیان کیتے. ضرور سانو اپنے ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے. ماشاءاللہ جی. You say, sir, regarding the hospitality, Imam Nawawi alayhi rahmah, he has mentioned that extending hospitality is the manner of Islam and the sunnah of the blessed prophets and the righteous people. Subhanallah, subhanallah. So therefore we should extend hospitality. Another 2 sayings of the Prophet alayhi salatu wasalam, amongst them I'll mention only one. The Prophet alayhi salatu wasalam says that a camel, the hump on a camel, if someone was to put a knife through it, it will go through straight away because there's no bone. So given this example, the Prophet ﷺ mentioned that goodness
and blessing descend upon the house which has a guest as quickly as a knife reaches the hump of a camel. So therefore, whenever guests come to our house, we should not frown and we should not be disappointed. Whereas in another narration is mentioned that when a guest arrives to your house, he brings his own sustenance with him. So therefore, we should greet and be kind to our guests. सुभानअल्लाह जी, मेहमान नवाजी के हवाले से बात हो रही थी, और ये भी एक है कि मेहमानों को इज्जत नहीं दी जाती, टॉपिक दोनों मिल जाते हैं। हॉस्पिटैलिटी की बात हो रही है, मेहमान नवाजी की, मेरे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी है ना कि दरवाजे तक मेहमान को रुखसत करना। हमारे यहाँ क्या होता है, मेहमान घर से निकला नहीं है, दरवाजे तक कौन छोड़ता है, वो निकला नहीं है तो कमरे में बुराइयां शुरू हो गई हैं। अब क्या ये क्या तरीक़ेकार है, कहाँ गई इज्जत, कहाँ गई रिस्पेक्ट। मेहमान आ गया तो उसके बारे में बातें होती, ओ हो ये आ गया, ये क्यों आ गया। वो एक वक्त था कि लोग मेहमान आते थे, लोग खुश होते थे कि हमारे घर में बरकत आई। हदीस पाक का मफहूम है कि मेज़बान अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है, और जब जाता है तो मेहमान के गुनाह बख्शवाने की बिशारत होती है। अब लेकिन हम तो, हमारे घर तो अरसा हो जाता है, मेहमान ही नहीं आते भी है तो एक तो हम मजबूरी में उनको सर्व कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी सादत की बात है, मेहमान नवाजी से बचना नहीं चाहिए, बल्कि दुआ करनी चाहिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मेहमान जब तक नहीं होता इंतजार करते थे, खाना तनावुल नहीं फरमाते थे। अल्लाह के नबी ढूंढ के लाते थे मेहमानों को, और आज हम मेहमानों से भाग रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मेहमान नवाजी के भी आदाब हैं, इसको भी सीखना और पढ़ना चाहिए। इस्लाम बड़ा प्यारा दीन है, हर बारे में हमारी रहनुमाई फरमाता है। अल्लाह हमें अपने दीन को समझने की, सीखने की तौफीक अता फरमाए। रिस्पेक्ट की बात हो रही थी, हदीस पाक है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो दुनिया में अपने भाई की इज्जत बचाएगा, सेव द डिग्निटी एंड ऑनर ऑफ हिज ब्रदर इन दिस वर्ल्ड, अल्लाह कयामत के दिन एक फरिश्ता भेजेगा जो उसे जहन्नम से बचाएगा। अल्लाह फरिश्ता भेजेगा किसके लिए? जो दुनिया में अपने भाई की इज्जत बचाता है। या तो इज्जत उछालने में लगे हुए हैं, क्या अपना भाई, क्या माँ बाप, क्या दोस्त, क्या पड़ोसी, क्या रिश्तेदार, क्या मजहबी तबका, तो क्या मतलब अब आज दौर ही अजीब आ गया है। जिसको देखो वो इज्जतें उछालने के चक्कर में लगा हुआ है। ये मुसलमान का काम नहीं है, ये मुसलमान का तरीका नहीं है। मुसलमान तो इज्जतें बचाने वाला होता है, इज्जतें खराब करने वाला नहीं होता। मेरी आपसे मदनी इल्तिजा है, प्लीज अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसे मीडिया से, ऐसी चीजों से बचाएं जो कि मुसलमानों की ऐब उछाल रहे होते हैं, मुसलमानों की इज्जतें जो है वो पामाल कर रहे होते हैं। यकीन करें, दुनिया भी बर्बाद करेंगे और आखिरत भी बर्बाद करेंगे। प्लीज प्लीज रियलाइज करें, अगर हम चाहते हैं कि हमें जहन्नम से आज़ादी मिल जाए, हमें नजात मिल जाए, हमें अपने मुसलमान भाई की इज्जत करनी पड़ेगी, हमें लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी, हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा जो कि शरीयत ने हमें बताया है। माँ बाप की सबका क्राइटेरिया है, वालिदैन की, दोस्त की, बच्चों की, बीवी को तो खत्म ही नहीं लाते ना। तो पहले बोला उसको तो नाम रखे होंगे अजीब अजीब नाम, तो अब बोलते हुए भी होता है, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो मजाक में दोस्तों के सामने बोल रहे होते हैं, मोटी काली, वो अपने मतलब आपको अच्छा लगता है आपकी बीवी अगर ये आपका नाम रख दे तो लगेगा ना बुरा, तो उसकी भी तो इज्जत है ना। आप उसकी इज्जत दुनिया भर में खराब करते रहो और आप बोलो मेरी इज्जत पे कोई बात ना है, तो ऐसे कैसे होगा? आप इज्जत देंगे इंशाल्लाह आपको इज्जत मिलेगी। अल्लाह हम सब के घरों में अमन सुकून अता फरमाए। आखिरी क्या मैसेज देना चाहते हैं मुनीब भाई? Last message I'd like to give as well, and inshallah I'll end on a share as well like normal. And in regards to this is that respect. Remember, say sab, many individuals, for example, when it rains and a puddle gets created on the ground, and someone's walking alongside that puddle, and a car on purpose goes over that puddle and tries to stain the clothes of that individual. He thinks he succeeded in just staining his clothes, but little does he know he's stained his own tire. Allah. So when you do not respect someone and expect to be respected, it doesn't work like that. So as mentioned that many individuals have gained knowledge, but they do not respect anything. And Shair is mentioned that ilm padhiya, te adab na sikhiya. Allah. Te ki lehna ilm padh ke hu. Aye hai. And I like to end on that. क्या बात है जी। वसीम आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? Definitely say yourself, alhamdulillah, we've learned many things today in regards to respect. Respect will elevate your ranks. Respect will take you forward in life, inshallah azza wa jal. And whether it's someone that's younger than you, whether it's someone older than you, our role is show respect, inshallah azza wa jal. ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਉਹ ਅਦਬ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਰੋ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ حاصل ہوگا تو علم نافع حاصل ہوگا انشاءاللہ. Keep watching Madani channel. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.